اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ علمی سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر قرۃ العین تصور، اور سب سے پہلے اس پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کو ویلکم کہتی ہوں، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ لوگوں کو آگے بھی خیر عافیت سے ہی رکھے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ علمی سٹی لاتا ہے روز آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو پروگرام، اسی طرح سے آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام کے ساتھ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہونے والا ہے، اور اگر ہم بات کریں بزنس کے جو شوقین حضرات ہیں جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کہاں پہ اپنے پیسے انویسٹ کریں، تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بتاتے چلو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیریئر اینڈ بزنس اپرچونیٹیز ان دا فیلڈ آف لاجسٹکس۔ آج ہم بات کریں گے لاجسٹکس کے بارے میں کہ یہ بیسیکلی ورڈ ہے کیا، یہ فیلڈ کس طرح کی ہے، کس طرح سے اس میں آپ ان ہو سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، اور اگر آپ بزنس یا اپنا کیریئر وہاں پہ اسکوپ اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کیسا ہے، تو اس پہ بھی ہم آج ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم ان تمام سوالوں کا جواب لیں گے، ان کا انٹروڈکشن کرواتے چلوں۔ ان کا نام ہے وسیم ظفر، ہی از ڈپٹی مینیجر لاجسٹکس نشاد گروپ، بزنس ٹریننگ کنسلٹنٹ ہے اسمیڈا میں، اور CEO ہیں کیریئر ایڈوائزرز کے، فری لانسنگ اینڈ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ ٹرینر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، بہت بہت شکریہ۔ جی سر، جیسا کہ میں نے ہمارے ویورز کو بتایا کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور جو لوگ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ہمارا ٹاپک میں نے بتایا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیریئر اینڈ بزنس اپرچونیٹیز ان دا فیلڈ آف لاجسٹکس۔ تو اسی سے اسٹارٹ کریں گے ٹاپک سے ہی کہ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ لاجسٹکس بیسیکلی ورڈ یہ ہے کیا، کس طرح کی فیلڈ ہے، اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ جی جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علمی سٹی کے پلیٹ فارم کا، جنہوں نے انوائٹ کیا اور جو میری اپنی فیلڈ ہے لاجسٹکس کی، اس کے بارے میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنے کا موقع دیا۔ لاجسٹکس بھی ایک کیریئر ہے، جس طرح باقی کیریئرز ہیں یا باقی فیلڈز ہیں اس کی بات ہم کرتے ہیں، جیسے میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، IT ہے، اور کافی ساری جو فیلڈز ہیں کیریئرز ہیں، تو یہ بھی بہت اہم جو فیلڈ ہے لاجسٹکس کی۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ اتنی بچوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ ان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ اس فیلڈ کے بارے میں جانیں، اور اس میں جو کیریئر اپرچونٹیز ہیں یا وہ نوجوان جو بزنس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا مواقع ہیں لاجسٹکس کی فیلڈ میں۔ تو لاجسٹک اصل میں ہے ایک کچھ پروسیسز کا نام ہے، ایکٹیویٹیز کا نام ہے، فنکشنز کا نام ہے، جس کے تحت آپ پروڈکٹس جو ہیں ان کی جو گڈز ہیں ان کی آپ موومنٹ کرتے ہیں پوائنٹ آف مینوفیکچرنگ یا پوائنٹ آف اوریجن سے لے کے پوائنٹ آف کنزمپشن تک۔ یہ ویری کرتے ہی ہیں ڈفرینٹ انڈسٹری ٹو انڈسٹری۔ اس میں لاجسٹک سروسز آپ بزنس ٹو بزنس بھی آپ فراہم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک آرگنائزیشن پروڈکٹ بنا رہی ہے، وہ آگے پہنچا رہی ہے دوسرے بزنسز کو، دوسرے بزنس کے لیے وہ انفینشڈ گڈ ہے، وہ اس کو دوبارہ ریپروڈیوس کرے گا، اس کی پیکجنگ کرے گا، پھر آگے اس کو اینڈ کنزیومر تک پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ مینوفیکچرنگ سے لے کے اینڈ کنزیومر تک جو ہے پروڈکٹس کو پہنچانا سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے، ایفیشینٹلی، رائٹ ٹائم پہ رائٹ کسٹمر کو، تو یہ جو موومنٹس ہے، یہ فلو ہے، فلو آف گڈز ہے، اس کو لاجسٹکس کہتے ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ جو کمپنیز ہیں ان کی اپنی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، جس کے تحت وہ جو پروڈکٹس ہیں ان کو اپنے جو ٹارگٹ کسٹمرز ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور زیادہ تر ویسے یہ ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ سورس کرتی ہیں کمپنیز، یعنی کہ جو لاجسٹکس پرووائڈر ہوتے ہیں، لاجسٹکس پرووائڈ کرنے والی کمپنیز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی سروسز ہائر کرتے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتے ہیں اپنی جو پروڈکٹس ہے ان کو اینڈ یوزر تک پہنچانے کے لیے۔ تو سمپل ورڈز میں موومنٹ آف گڈز ہے، مینوفیکچرنگ سے لے کے اینڈ یوزر تک، کسٹمر تک پہنچانا۔ اور اس میں کمپنیز یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ ٹائم پہ پہنچے، ایفیشینٹلی پہنچے، اور کم بجٹ میں پہنچے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے لاجسٹکس کا۔ باقی جیسے ہم پروسیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ڈیٹیلز پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اور یہاں پہ اپنے ویور سے کہنا چاہوں گی جیسے کہ ابھی سر نے بتایا، بڑے آسان لفظوں میں نے سمجھایا کہ اگر کوئی کمپنی، کوئی آرگنائزیشن اپنی پروڈکٹس ہیں وہ مینوفیکچر کر رہی ہے
تو وہاں مینوفیکچر کرنے سے لے کر آپ لوگوں تک جو ہم لوگ نیشنل انٹرنیشنل پروڈکٹس لیتے ہیں وہ ہم تک پہنچنے تک کے جو پروسیس جو جس طرح سے وہ آ رہے ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن کو بیسکلی اس فیلڈ کا نام دیا گیا لاجسٹکس کا. اس پہ ہم ڈیٹیل سے ابھی مزید ڈسکشن کریں گے. آپ لوگوں کے جو بھی کوشچنس ہیں ہمیں لازمی کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ کی تمام کیوریز ہم اپنی گیسٹ سے کلیئر کروا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہ رہے ہیں جس پہ ہم ان فیوچر اپنے سیشن کنڈکٹ کروا سکیں تو وہ بھی لازمی کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں. جی تو سر میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ابھی ہم نے لاجسٹک کی بیسی بات تو کر لی کہ یہ ہے کیا لاجسٹک بیسکلی, لیکن اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ اس میں کب سے کام کر رہے ہیں, کس طرح کے آپ کے جو ایکسپیرینس رہا اس میں, اور کس فیلڈ میں, کس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں لاجسٹکس میں. جی جی میں ایز اے ڈپٹی مینیجر کام کر رہا ہوں. نشاط گروپ کی ایک کمپنی ہے, ڈی جی خان سیمنٹ کمپنی کلر کار. نشاط گروپ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل گروپ ہے اور اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں ہے, اور اس کے علاوہ جابس کو, بزنس کو ڈیولپ کرنے میں. میں 2007 سے کام کر رہا ہوں لاجسٹک ڈپارٹمنٹ میں, اور ہمارا جو پروسیس ہوتا ہے سیمنٹ کا, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر انڈسٹری کا ڈفرینٹ ہوتا ہے لاجسٹکس کا تھوڑا پروسیس, اور لیکن سب میں ہوتی استعمال ٹرانسپورٹیشن ہی ہے. باقی تھوڑا سا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ویری کرتا ہے کہ پروڈکٹ کیسی ہے. جیسے فوڈ آئٹمز ہیں ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور باقی مطلب ہے کہ جو ڈیلی یوز ہو رہی ہوتی ہیں پروڈکٹس ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اکوپمنٹ ہوتی ہے, مشینری ہوتی ہے, ہر پروڈکٹ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کی اپنی پیکیجنگ ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کے ڈسٹریبیوشن کے لیے الگ تھوڑی سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا سیمنٹ کا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے, اصل میں جو لاجسٹکس ہے یہ ویسے حصہ ہے سپلائی چین مینجمنٹ کا. سپلائی چین مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے جی ہم نے یہ پروڈکٹ بنانی ہے. اب انہوں نے پروڈکٹ بنانی ہے تو اس کے لیے کوئی مطلب خام مال جو ہے وہ ریکوائر ہوتا ہے. تو سپلائی چین مینجمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے کہ خام مال سب سے پہلے آپ لیتے ہیں. جیسے ہمارا سیمنٹ ہے تو اس میں لائم سٹون استعمال ہوتا ہے اور دو تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں, تو وہ ہم سپلائر سے لیتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک فیکٹری کے ایک رائٹ سائڈ کا گیٹ ہے, وہاں سے وہ خام مال ان ہو رہا ہے, اور ہم اس کو دوبارہ اس کی پروسیسنگ کر رہے ہیں, اس کی دوبارہ ریپروڈیوسنگ کر رہے ہیں, پھر اس کی پیکجنگ کر رہے ہیں, پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, تو وہ دوسرے گیٹ سے باہر نکل رہا ہے. اب وہ آ رہا ہے سامان ایک گیٹ سے, اور اس کے بعد پروڈکٹ میں فنشڈ پروڈکٹ میں تبدیل ہونے کے بعد دوسرے گیٹ سے نکل کے بذریعہ ٹرک وہ آگے ڈیلرز تک پہنچ رہا ہے. تو یہ سارا جو ایک سسٹم ہے یہ سپلائی چین مینجمنٹ ہے. اب اس میں سے اگر ہم نکال دیں جو خام مال آ رہا ہے, صرف ہم اس کو دیکھیں کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ بنائی ہے اور اب اس کو ہم نے اینڈ یوزر تک پہنچانا ہے, جو ہمارے ڈیلرز ہیں اس تک پہنچانا ہے, تو وہ سارا آ گیا لاجسٹکس میں. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا جو پروسیس ہے اس میں ہمارا جو سیمنٹ ہوتا ہے اس میں کوئی ویئر ہاؤسنگ ہم خود نہیں کرتے. جسٹ ہمارا سیمنٹ سٹاک ہوتا ہے یا بن رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ ہم اس کی ڈائریکٹ پیکجنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ پیک ہونے کے بعد فوراً ہی ایک ٹرک پہ لوڈ ہو رہا ہوتا ہے, اور لوڈ ہونے کے بعد وہ اپنی منزل کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہوتا ہے, جو ہمارے سیمنٹ کے ڈیلرز ہیں وہاں تک پہنچتا ہے. اور جو ہم سروسز ٹرانسپورٹیشن کی ہائر کرتے ہیں وہ تھرڈ پارٹی, یعنی کہ مختلف ٹرانسپورٹیشن کمپنی سے ایگریمنٹ ہم نے کیا ہوا ہے, وہ ریسپانسبل ہیں ہمارا سیمنٹ اپنے علاقے جو بھی ان کو اسائن ہوتا ہے, کوئی چکوال جا رہا ہے, کوئی سرگودا جا رہا ہے, کسی کو اسائن ہے کسی نے لاہور کو جانا ہے ڈیلر کو, تو وہ اب ذمہ دار ہے. جب فیکٹری سے لوڈ ہوگا تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس نے ٹائم پہ پہنچانا ہے, صحیح کوانٹٹی کے ساتھ پہنچانا ہے, صحیح کسٹمر کو پہنچانا ہے. باقی ہر کمپنی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم مطلب ایسی کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کرے جو کم سے کم بجٹ میں, کم سے کم فریٹ میں, کم سے کم کرائے میں اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ ٹارگٹ کسٹمرز تک پہنچائیں. تو یہ ہمارا پروسیس ہے. باقی مین جیسے میں نے کہا لاجسٹکس میں پروڈکٹس کی یا گڈس کی ہوتی موومنٹ ہی ہے, پوائنٹ آف اوریجن سے لے کے پوائنٹ آف کنزمپشن تک, اور اس میں استعمال بھی ٹرانسپورٹیشن استعمال ہوتی ہے ہر میں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ سم ٹائم جس طرح ڈائریکٹ سیلنگ ہوتی ہے بہت کم ہوتا ہے, ادروائز ٹرانسپورٹیشن اس میں استعمال ہوتی ہے, اور ٹرانسپورٹیشن کے تھرو وہ پروڈکٹ جو ہے اس کی موومنٹ کی جاتی ہے, وہ ٹارگٹ کلائنٹ کسٹمرز تک اس کو پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے اوکے سر, بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک کویشچن بھی آیا, میں چاہوں گی کہ ہم وہ بھی لیتے چلیں. ہمارے ویورز میں سے عزیر ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں ان ٹرمز آف انٹرنیشنل لاجسٹکس
how do different branches located in different countries work, and how do they share their charts? कि अगर हम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की बात करें तो किस तरह से जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं डिफरेंट कंट्रीज में जो काम कर रही हैं और किस तरह से जो हम अपने चार्जेस वगैरह शेयर करती हैं, हाँ इस जी। बारे में अच्छा, आप। उसमें ये, हाँ जी, उसमें ये होता है, उसमें यानी कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें एजेंट होते हैं आपके। जैसे अब हम सीमेंट जब इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो इंडिया तो उसको मंगवा रहा है और हम उसको, मतलब है कि हमारे लिए एक्सपोर्ट है, उसके लिए इम्पोर्ट है। तो हम क्या करते हैं कि जी ट्रांसपोर्टेशन हमारी इधर से लोकल होती है, लेकिन वो जब वाघा बॉर्डर पे जाती है तो वहाँ पे कस्टम एजेंट है, ठीक है? वो इस प्रोसेस को, मतलब एज अ मिडल मैन जो है ना, वो किरदार अदा कर रहा होता है कि वो हमसे सीमेंट लेके उधर बॉर्डर पे उसकी सारी कस्टम क्लियरेंस करवा रहा होता है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करवा रहा होता है, और फिर वो उसको इंडिया, मतलब है कि बॉर्डर क्रॉस करवा करवा के आगे भिजवा रहा होता है। अब ये जो होता है कि इंटरनेशनल आपने सामान कहीं से, मतलब आ रहा है, तो उसके लिए भी डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो काम कर रही होती हैं। जैसे अब हम कोयला इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे एजेंट हैं, हमारी कंपनीज हैं जो कि साउथ अफ्रीका से जब हमारा कोयला आता है, तो वो उसमें मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं। बजरिया शिप आता है कराची से, कराची से फिर उनकी अपनी गाड़ियां होती हैं जो कि इधर जो है वो मंगवाती हैं। तो ये वैरी करता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। बाकी आपको ऐसी कंपनीज मिल जाती हैं जो कि इसमें काम कर रही होती हैं, उनका काम फैसिलिटेशन होती है कि बाहर की जो कंपनियां हैं और जो लोकल कंपनीज हैं उसमें वो मिडिल मैन का किरदार अदा कर रही होती हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो भी उस हिसाब से ही, यानी कि जब आप शिप के जरिए बाहर से, जैसे साउथ अफ्रीका से हमारा आता है कराची तक, उसके शिपिंग चार्जेस अलहदा होते हैं। कराची से जो फिर आगे हम तक पहुंचता है उसके शिपिंग चार्जेस वो अलहदा होता है, वो हम पे करते हैं। तो ये डिफरेंट करता है, वेरी टू वेरी, प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, क्या आप डायरेक्ट मंगवा रहे हैं, आपका एग्रीमेंट है किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से। सम टाइम ऐसे होते हैं जब जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हम, हमारा साल में एक दफ़ा सामान आता है या दो दफ़ा सामान आता है, तो वो हम शिपिंग जो कंपनीज होती हैं उनके साथ हम काम कर रहे होते हैं और वही हमें यहाँ पे मंगवा के दे रही होती है। बहुत शुक्रिया सर आपका, और मुझे उम्मीद है उज़ैर आपको आपके सवाल का जवाब बहुत अच्छे से मिल चुका होगा। इसके साथ ही सर आपने अभी अब इससे पहले जो आपसे मैंने क्वेश्चन किया था उसके जवाब में आपने सप्लाई चेन का ज़िक्र किया था। तो मुझे बताएँ कि किस तरह से लॉजिस्टिक्स से रिलेट करते हैं सप्लाई चेन, और मेन फंक्शन की अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स की तो वो क्या है? जी जी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मैंने पहले डेफिनेशन की कि जो लॉजिस्टिक्स है वो एक सप्लाई चेन का हिस्सा है। सप्लाई चेन एक पूरे सिस्टम का नाम है जिसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स भी आती है और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में ये आता है कि आपने प्रोडक्ट बनानी है, उसके लिए खाम माल आपको चाहिए, तो वो खाम माल जब बाहर से सप्लायर से आ रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, या अनफिनिश्ड गुड आ रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। जब वो आप प्रोडक्ट बना लेते हैं और अब आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो फिर वो क्या होता है, आपने आउटबाउंड जो लॉजिस्टिक्स होती है, मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज के जरिए आपने इसको आगे एंड यूजर तक पहुंचाना है। ये अगर आपकी फ्रेंचाइज है, आपके डीलर्स हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपकी रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो जो भी आपका आगे एंड पे टारगेट आपका है, आपने उस तक पहुंचाना है। तो ये पार्ट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। अब और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, फंक्शंस जो हैं। अच्छा, इसके फंक्शंस में ये होता है कि सबसे पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपका जो है वो ऑर्डर्स लेता है। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो ऑर्डर्स प्रोडक्शन को, या जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं उनको शेयर करता है कि जी फॉर एग्जांपल 200 टन का ऑर्डर है, तो वो उसकी प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। फिर उसके बाद उसकी वेयर हाउसिंग होती है, उसकी इन्वेंट्री होती है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, यानी जिसमें लॉजिस्टिक्स का प्रॉपर एक जो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन वो इन्वॉल्व होती है, और उसके थ्रू प्रोडक्ट जो है वो टारगेट कस्टमर तक जाती है। यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसके बाद पैकेजिंग, उसके बाद वेयर हाउसिंग, उसके बाद इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ये 5 से 6 जो फंक्शंस होते हैं ये लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व होते हैं।
ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور یہاں پہ میں آپ سے جو نیکسٹ کوشچن کروں گی وہ جیسے ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیریئر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور بزنس کے بارے میں، تو مجھے کیریئر سے ہی میں اسٹارٹ کروں گی۔ کیریئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لاجسٹک فیلڈ میں کیا اسکوپ ہے؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس فیلڈ کو اپنانا چاہے تو اسکوپ کے بارے میں کائنڈلی بتا دیں، نیشنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ جی جی، لاجسٹکس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے۔ ہمارے یہاں بچوں کو، جیسے میں نے پہلے بات کی، اویئرنیس نہیں ہے کہ ایک لاجسٹکس بھی کیریئر ہے یا فیلڈ ہے۔ ہم کو جو ٹریڈیشنل کیریئرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہی پتہ ہوتا ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یا میں نے انجینئر بننا ہے، یا میں نے آئی ٹی کمپیوٹر سائنس میں ڈگری لینی ہے، یا میں نے ٹیچر بننا ہے۔ لیکن یہ ایسے ایک مطلب ایک کیریئر پراسپیکٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جابز اپرچونیٹیز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جابز اپرچونیٹیز ہیں، اس میں آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر دیکھیں تو کوئی بھی ایسا ادارہ جس میں مطلب ہے کہ پروڈکٹس کا، گڈس کا یا انوینٹری کا عمل دخل ہے، وہاں پہ لاجسٹکس کے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ اب آرمی میں دیکھ لیں، آرمی میں لاجسٹکس کمیشن آفیسر جو ہوتے ہیں ان کی ایک سپلائی برانچ ہوتی ہے، وہاں پہ ہائر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نیوی میں بڑا ایک اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے لاجسٹکس کا۔ اسی طرح ایئر فورس میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو آپ نے سپلائی کرنی ہے، ہتھیاروں کی بھی سپلائی کرنی ہے، آپ نے راشن کی بھی سپلائی کرنی ہے، تو اس کے لیے لاجسٹکس کی، انوینٹری کی، یہ سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کی خدمات چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہر آرگنائزیشن میں سپلائی چین کا ڈپارٹمنٹ ورک کر رہا ہوتا ہے لاجسٹکس کا، کیونکہ ظاہری بات ہے پروڈکٹس بن رہی ہیں تو ان کو آپ نے ڈلیور بھی کرنا ہے، ان کی ڈسٹریبیوشن بھی کرنی ہے، ان کی شپنگ بھی کرنی ہے، ان کی ویئر ہاؤسنگ بھی ہونی ہے، ان کی پیکجنگ بھی ہونی ہے۔ تو آپ جو ہے اس کے لیے آپ کو یہ جو لاجسٹکس کے بندے ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اور اس میں کافی جابز ہوتی ہیں، آپ شپنگ مینیجر کام کر سکتے ہیں، آپ لاجسٹکس مینیجر کام کر سکتے ہیں، آپ انوینٹری مینیجر کام کر سکتے ہیں، آپ ویئر ہاؤس مینیجر کام کر سکتے ہیں، آپ لاجسٹکس کنسلٹنٹ کام کر سکتے ہیں۔ کافی سارے جو ہیں وہ کیریئر ہیں۔ اب آتے ہیں جی کہ اس میں بزنس کی کیا مواقع ہیں، یعنی کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس سٹارٹ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک چھوٹا کوئی پک اپ لے لیں، آپ کوئی وین لے لیں، آپ کوئی ٹرک سے سٹارٹ کریں۔ اس کے لیے آپ کو، اگر آپ فائنینشیل ریسورسز ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو بینک سے لیز پہ بھی گاڑیاں مل سکتی ہیں۔ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اس میں، اگر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مطلب ہے کہ آپ گاڑی پرچیز کرنا چاہتے ہیں، کوئی پک اپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، کوئی وین پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پرچیز کریں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ کے علاقے میں کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ اس میں انوالو ہے گڈس کی موومنٹ میں، تو ان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے اپنی گاڑی وہاں پہ لگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاجسٹکس کمپنیز جن کے پاس ٹرک ہوتے ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے آپ کانٹیکٹ کر کے اپنی جو وین ہے، جو پک اپ ہے لگا سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو آپ کی ایک مطلب انکم جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ بلکہ اب تو یہ ہے کہ آپ چھوٹا لوڈر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، 2-2.5 لاکھ روپے کا ایک لوڈر ملتا ہے، اس سے بھی آپ سٹارٹ لے کے آپ اس سے آپ لوکلی اس کو کر سکتے ہیں، آپ ڈرائیور رکھ لیں اس کو، تو وہ بھی آپ کو 2,000-2,500 آپ کو ڈیلی جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے ارن کر کے۔ تو یہ ہے کہ پہلے مطلب یہ کہ آپ کوئی گاڑی لیں، پک اپ لیں، وین لیں، اس کے بعد اور ایک اس کا یہ ہے کہ آپ مطلب آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں یا ٹیکنالوجی سے آپ کو ہے ناؤ ہاؤ، تو اگر نہیں بھی ہے تو آپ ڈیولپر کی یعنی کہ آپ لے سکتے ہیں خدمات۔ تو آپ ایسی ایک ویب سائٹ بنائیں جس میں آپ ڈفرینٹ لاجسٹکس کمپنیز کی جو سروسز ہیں ان کو رکھیں، پھر آپ جو مینوفیکچررز ہیں ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں، تو ایک مڈل مین کا آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ کمیشن لے سکتے ہیں، کیونکہ جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ کم سے کم پیسوں میں ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ اینڈ یوزر تک پہنچیں۔ تو جب آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوگا کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کمپنیز اسلام آباد اتنے پیسوں میں ڈلیور کر رہی ہے، یہ کمپنی اتنے پیسوں میں ڈلیور کر رہی ہے، یہ کمپنی اتنے پیسوں میں ڈلیور کر رہی ہے، تو کیوں نہ یہ کمپنی کم پیسوں میں کر رہی ہے، اس کا یہ ایکسپیرینس بھی ہے، اس کی یہ سروسز بھی ہے، یہ 5 گھنٹے میں بھی پہنچا رہی ہے، اور یہ 25,000 روپیہ لے رہی ہے ایک چکر کا، تو کیوں نہ میں اس کی سروسز لے رہا ہوں۔ تو وہ آپ کا ایک پلیٹ فارم ہوگا، اس کے تھرو آپ یعنی کہ مینوفیکچرز آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو اس کمپنی سے کانٹیکٹ کرے گا، تو آپ
کیا ہوگا کہ آپ کو ایک فری میں یعنی گھر بیٹھے آپ کو کمیشن مل رہا ہوگا. اس کی کافی ساری مثالیں ہیں. جیسے آپ ہوٹلنگ کا دیکھ لیں, ہوٹلنگ کا یعنی کہ آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے, آپ کا کوئی ہوٹلنگ کا بزنس نہیں ہے, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں, کسٹمرز آتے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ, وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یار یہ ہوٹل میرے لیے اچھا ہے, یہ سستا ہے, اس میں بکنگ اویلیبل ہے, تو وہ ادھر سے ہی بک کر لیتے ہیں. آپ کو کیا مل رہا ہوتا ہے, کمیشن مل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ جی آپ زیادہ کوئی اچھی انویسٹمنٹ ہے تو آپ ویئر ہاؤس بنا سکتے ہیں کمپنیز کو. جو کمپنیز کو چاہیے ہوتے ہیں ڈفرینٹ شہروں میں, کیونکہ فوڈ آئٹمس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں سم ٹائم نزدیکی علاقوں میں اسٹوریج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کراچی میں ایک پروڈکٹ بن رہی ہے تو وہ کراچی سے اسلام آباد یا پشاور آئے گی تو اس کو 10-12 گھنٹے لگ جائیں گے. وہ چاہتی ہیں کہ یہ پشاور میں بھی ایک ہمارا ویئر ہاؤس ہو تاکہ ہم فوراً جب ڈیمانڈ ہو تو فوراً ہم پروڈکٹس کو ڈلیور کر سکیں. تو وہاں پر کچھ کمپنی اپنی بھی ویئر ہاؤس بناتی ہیں, کچھ وہ پرچیز بھی کرتی ہیں یعنی کہ رینٹ پہ بھی لیتی ہیں. تو اگر آپ وہاں پہ مطلب کمپنیز کے لیے ایک ویئر ہاؤس بنائیں تو آپ بہت زیادہ اچھی کر سکتے ہیں. مزید آپ ایڈ کریں تو آپ پیکجنگ بھی ہے ان کو آفر کر سکتے ہیں کہ جی آپ مجھے پروڈکٹ بھیجیں, میں پیکجنگ بھی کروں گا اور پیکیج کرنے کے بعد آگے ڈلیور بھی کروں گا. تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ آپ ایک مڈل مین, ایک ایجنٹ بن جائیں کہ جی آپ کی جی اگر آپ اس پروسیس کو سمجھتے ہیں یا آپ کے ریلیشنز آپ گورنمنٹ اداروں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو آپ ریسپانسبلٹی لیں کہ جی آپ کی پروڈکٹ ہے, میں اس میں فیسیلیٹیٹ کروں گا ایکسپورٹ کرنے میں. میرے کسٹمر والوں کے ساتھ میں لاہور کا ہوں تو میں وہاں پہ, جیسے ہماری کمپنی اب کلر کا ہر میں سیمنٹ بنا رہی ہے تو لیکن بندہ کسٹم میں لاہور کا ہے, وہ کسٹمز والوں کے ساتھ اس کی اچھی ریلیشن ہے, وہ ہماری ہر گاڑی سے اس کا کمیشن ہوتا ہے, تو آپ ایز اے کسٹم ایجنٹ کام کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیشن سروسز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. تو اس طرح کے کافی سارے جو ہیں وہ بزنس ہیں. جیسے کوریئر کا بزنس ہے, وہ بھی ایک لاجسٹکس کا ایسا ہے, آپ اپنی کوریئر کمپنی جو ہے اس میں بنا سکتے ہیں. اور یہ جو سی پیک ابھی آ رہا ہے, ابھی تو انفراسٹرکچر بن گیا ہے, روڈس بن گیا ہے, تو جب چائنیز یہاں پہ انڈسٹری لگا رہے ہوں گے, خاص کر اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں, یہاں پہ کافی ہے فوڈ سیکٹر میں, تو اس سے اور زیادہ بہت اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی اس فیلڈ میں لاجسٹکس میں. یعنی کہ لاجسٹکس کی جابس بہت زیادہ کریٹ ہونے جا رہی ہیں. اس میں بزنس کے اپرچونیٹیز جو ہیں لاجسٹکس کمپنیز کے لیے وہ زیادہ آنے والے جو 5 سال ہیں ان میں بڑھ رہی ہیں. جیسے جیسے چائنیز یہاں پہ لگائیں گے, جوائنٹ وینچرز کریں گے ہمارے پاکستانی انویسٹرز کے ساتھ, اور یہاں پہ اسٹوریج کی فیسلٹیز, ویئر ہاؤسنگ کی, یعنی اب چائنا سے آئیں گی تو چائنا سے ہوتی ہوئی, پاکستان سے ہوتی ہوئی, پھر آگے یہاں پہ اسٹوریج بھی ہونی چاہیے ہوگی, یہاں پہ وہ مینوفیکچرنگ بھی کر رہے ہوں گے, ریپروڈیوسنگ بھی کر رہے ہوں گے, پیکجنگ بھی کر رہے ہوں گے, اور پھر وہ آگے یورپ تک جائیں گے. تو بہت زیادہ اس میں اس فیلڈ میں جو ہے وہ اپرچونیٹیز ہیں. اور اس کے علاوہ آج کل فری لانسنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ کافی مطلب ہے کہ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں گھر بیٹھے. تو فری لانسنگ میں بھی کافی لاجسٹکس کا ٹاسک ہوتے ہیں, بہت زیادہ پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ لاجسٹکس کے بارے میں جان جائیں کہ لاجسٹکس کے کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں, اس کا فریٹ کے کیسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اس کے ڈسپیچ کے ڈاکومنٹس کیسے بنتے ہیں, اس کی انوائسز کیسے ہوتی ہیں, جو پروڈکٹس کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, تو اگر یہ چیزیں آپ سیکھ جائیں تو آپ کو بہت اچھے فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ پروجیکٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. سم ٹائم آپ کو $500 کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. وہاں پر بھی یعنی کہ ایفیلیشن آپ کی پرماننٹ ریگولر جاب ہو جاتی ہے, گھر بیٹھے آپ ایک اچھی ماہانہ انکم جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو 3 سیکٹر میں نے بتایا اس کے, جابس کا سیکٹر جس میں گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, پھر 3-4 میں نے بزنس آئیڈیاز شیئر کیے, جیسے آپ اپنی وین لیں, آپ ایسی کوئی ویب سائٹ کریٹ کریں, آپ کسٹم ایجنٹ کام کریں, آپ کوئی ویئر ہاؤس کوئی اس طرح کا کریں. اور اس کے بعد تیسرا جو سیکٹر ہے وہ فری لانسنگ کا ہے کہ آپ لاجسٹکس کے بارے میں کام سیکھیں, اور کام سیکھنے کے بعد آپ گھر بیٹھے فری لانسنگ پلیٹ فارم, فائبر, اپ پر, خاص کر اپ پر پہ بہت زیادہ پروجیکٹ آتے ہیں, تو آپ جو ہے گھر بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے تو مطلب ہم کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی جگہوں سے آپ نے بتا دیا کس طرح سے جو ہے اس میں اپنا کیریئر بنایا جا سکتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس میں کیا کیا اسکوپ ہے. بزنس کا آپ نے بتایا. اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوشچن ہے, علی رضا پوچھ رہے ہیں, ہاؤ کین وی ان لاجسٹک اینڈ منیمم اماؤنٹ ریکوائرڈ ٹو انویسٹ. آپ اس کے بارے میں بتا دیں کہ کس طرح سے چاہے لاجسٹک میں کتنی منیمم اماؤنٹ ان کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, مطلب اسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں بزنس اپنا.
جی جی. اچھا یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ اپنی ایک لاجسٹکس کمپنی لانچ کرنا چاہتے ہیں تو یا تو یہ ہے کہ آپ اپنی ایک گاڑی لیں، اس سے آپ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کوئی بھی پک اپ لے لیں، کوئی وین لے لیں، تو اس سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر مطلب ہے کہ آپ ایک کمپنی بنائیں، آپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، تب بھی آپ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. جسٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ ہونے چاہیے. مطلب مختلف ٹرک مالکان سے اگر آپ کی ریلیشنز ہیں تو آپ ان کو موٹیویٹ کریں کہ جی میں یہ ایک اڈا بنا رہا ہوں، ایک ٹرانسپورٹ کمپنی بنا رہا ہوں، تو میں کیا کروں گا، آپ کو مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے اس کو لگواؤں گا اس انڈسٹری کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے لیکن آپ ایک کمپنی رجسٹر کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، تو اگر 8-10 گاڑیاں آپ ایسے جن کے پاس ہیں آپ اٹیچ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کمیشن بیس پہ کام کر سکتے ہیں. یعنی کیا ہوگا کہ آپ ہر گاڑی سے پر وزٹ جو ہے وہ 2,000 روپیہ لے رہے ہوں گے. تو اس کے لیے جیسے آپ یہ کام کریں گے تو اس کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی کہ جسٹ آپ کے ریلیشن ہونے چاہیے ٹرک مالکان سے. ٹھیک ہے، ٹرک مالکان کو آپ نے بتانا ہے کہ جی میں نے ایک ٹرانسپورٹیشن کمپنی بنائی ہے، اس کی رجسٹریشن کروائی ہے، تو میرے انڈسٹری والوں سے تعلقات ہیں، یا میں آپ کی گاڑیاں لگوا دوں گا، تو آپ میرے ساتھ کام کریں. اب انڈسٹری سے آپ نے کیسے ریلیشن شپ قائم کرنی ہے، جیسے ہماری سیمنٹ انڈسٹری ہے، تو آپ کانٹیکٹ کریں. آپ بتائیں کہ جی میرے پاس 10 گاڑیاں ہیں، میں آپ کے ساتھ کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایریا دے دیں، مجھے فار ایگزامپل یہاں سے لاہور کے لیے دے دیں ایریا، میں لاہور آپ کا سیمنٹ ڈلیور کروں گا. یہ تو ایک ایگزامپل ہے. باقی کافی ساری کمپنیز جو ہیں ان کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں. ان کو بتائیں کہ جی میرے پاس 10 گاڑیاں ہیں، میں یہ کم پیسے لوں گا اور اچھی ٹائملی میں ڈلیور کروں گا، میرے پاس یہ سسٹم ہے، تو آپ مجھے اپرچونیٹیز دیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ اس میں تیز ہیں یا آپ کے مطلب بزنس ڈیولپمنٹ سکلز ہیں، تو بغیر انویسٹمنٹ کے آپ کام کر سکتے ہیں. یا پھر جیسے میں نے کہا آپ ایک گاڑی سے سٹارٹ کر لیں، ایک چھوٹی گاڑی لیں، اس کے لیے بینک سے لون مل جاتا ہے، وہ اس کی جو آپ ارننگ کریں گے اسی میں سے آپ انسٹالمنٹ دے سکتے ہیں. تیسرا میں نے آئیڈیا شیئر کیا ویب سائٹ ڈیولپ کریں ایسی، اس کے لیے بھی کوئی انویسٹمنٹ، بھاری انویسٹمنٹ جیس کی ضرورت نہیں ہوتی. یا آپ کراچی جیسے شہر میں رہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ ایک ایز اے فیسیلیٹیشن ایجنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے درمیان جو ہے لنکیج کا، ایک مڈل مین کا، وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یا تو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یا بہت کم انویسٹمنٹ سے آپ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. مجھے امید ہے علی آپ کے سوال کا بہت اچھے سے جواب دے چکا ہوگا. اور یہاں پہ محمد شہباز آپ نے کہا ہے کہ کسی دن آن لائن ورکنگ یا بزنس پہ بھی بات کریں، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں گے. آنے والے اپنے جو سیشنز ہیں ان پہ کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پہ رکھ سکیں. سر میرا نیکسٹ کوشچن ہے، اور وہ کوشچن یہ ہے کہ ہم نے بات کر لی اسکوپ کی، کیریئر کی بات کر لی. اب میں جاننا چاہوں گی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ کیا کرائٹیریا ہوگا، کون سی ڈگری ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس بارے میں تھوڑا بتا دیں. جی جی. ویسے تو اس میں اسپیشلائزیشن جیسے ایم بی اے آپ کریں، ایم بی اے کی کوئی بھی ڈگری اگر آپ لیتے ہیں تو آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. ایم بی اے مینجمنٹ کر لیں، ایم بی اے مارکیٹنگ کر لیں. لیکن جو اسپیسیفک ڈگری ہے وہ سپلائی چین مینجمنٹ ہے. موسٹلی یونیورسٹیز اب وہ کروا رہی ہیں. اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس میں لاجسٹکس اینڈ ٹرانسپورٹیشنس میں ڈگری جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہیں. وہ ہیں میرا خیال کم ہی، جیسے لمز وغیرہ ہے. تو باقی گورنمنٹس یونیورسٹیز میں وہی، چونکہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کیا اس کو کہتے ہیں لکیر کے فقیر ٹائپ وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ جو ہے وہ اتنی لنکیجز نہیں ہوتے انڈسٹری کے ساتھ کہ کون کون سی فیلڈ جو ہے وہ مرج کر رہی ہیں. لیکن وہاں پر بھی سپلائی چین مینجمنٹ کی ڈگری تو ہے. ابھی لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹیشن کی جو ہے وہ بھی آ رہی ہیں. تو اس میں آپ ایم بی اے کر سکتے ہیں. یہ سب سے اچھی ڈگری ہے کیونکہ اس میں آپ کو مارکیٹنگ سکلز سکھائی جاتی ہیں، بزنس ڈیولپمنٹ سکلز جو ہے وہ آپ سیکھتے ہیں، یا باقی جو بزنس کے فنکشنز ہیں ان کو آپ سیکھتے ہیں. تو سپلائی کوئی بھی ایم بی اے میں کوئی بھی ڈگری آپ لے لیں مارکیٹنگ میں، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ سپلائی چین میں کریں یا ٹرانسپورٹیشن اینڈ لاجسٹکس میں کریں. کیونکہ جو ملٹائی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں یا انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، یا آپ نے باہر جاب کرنی ہے فارن میں، جیسے مڈل ایسٹ وغیرہ ہے یا یورپ میں، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ اسپیشلائز ڈگریز میں لیں.
کیونکہ وہاں پہ تو اس کو تھوڑا سا اہمیت دی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو اتنا نہیں بھی ہوتا جیسا آپ کو کام آنا چاہیے. لیکن اگر آپ ایک اچھا کیریئر بنانا چاہتے ہیں یا آپ بہت مطلب اس میں آگے جانا چاہتے ہیں تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس میں اسپیشلائز ڈگری جو ہے وہ حاصل کریں، جیسے سپلائی چین مینجمنٹ ہے یا لاجسٹکس اینڈ ٹرانسپورٹیشن ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی آپ سب سے. اور میں اس اینڈ کرنے سے پہلے جو ہے ہمارے گیسٹ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے ویورز کی اور میری کیوریز جو ہیں وہ کلیئر کی. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت سی انفارمیٹیو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اور میں آپ سے کہنا چاہوں گی اگر آپ یہاں پہ جو ہے میں اپنے ویورز کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے اتنے کمنٹس سے جو کہ اپریسیشن شو کی اور کویشچنز جو آپ نے بتائے ان کے لیے بہت زیادہ شکریہ. آپ کے کمنٹس سے ہمارا سیشن بہت انٹریکٹیو بنا رہا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئے سیشن میں، کسی نئے ٹاپک پہ، کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا تب تک بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.